بہت پرانی بات دیکھوں تو ہمارے گھروں کے اندر بڑی سادہ سی چیزیں ہوتی تھیں، محفلیں بھی ہوتی تھیں، مجلسیں بھی ہوتی تھیں، نعت خوانی بھی ہوتی تھی، محرم بھی ہوتا تھا، لیکن سادہ باتیں تھیں. لیکن یہ جو انسٹیٹیوشن آف عاملین اور موکلین جو آیا پاکستان میں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے آیا ہے اور یہ بڑا پختہ آیا ہے. لیکن یہ سوچنا بڑا مشکل تھا میرے لیے ذاتی طور پہ کہ ہم ان معاملات میں اتنے تگڑے ہو جائیں گے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو صدقے کے طور پہ استعمال کر کے یہ کام کرنا شروع کر دیں گے. کیا عاملین کو روکنے تو چھوڑ دیں، جج کرنے کا کوئی کرائٹیریا ہے؟ دیکھیں، عاملین کو جج کرنے کا سیدھا کرائٹیریا ہے جسے کہا جاتا ہے. آپ کو پہلے سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ روکنے کا کوئی طریقہ ہے. اس کا جواب ہے نہیں روک سکتے. بے شک نہیں ہے، لیکن میں بتاتا ہوں یہاں جہت کہاں سے نکلتی ہے جہاں سے یہ لوگ جو ہیں وہ ایگزامپل لیتے ہیں. پہلی بات تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، لیکن جج کرنے کا ایک طریقہ ہے. وہ کیا؟ کہ وہ اگر شریعت کا پابند ہے تو وہ سچا. یہ بڑی کھلی سی بات ہے نا، داڑھی اس کی ہوگی، امامہ اس نے پہنا ہوگا. داڑھی فرض نہیں ہے حضور. یہ ساری ہم شریعت کو کیسے جج کرتے ہیں؟ اس کا دل کھول کے تو نہیں میں دیکھ سکتا نا. لیکن یہاں پہ ایک چیز جو آپ کو بتانے والی ہے کہ یہ جو بھینٹ چڑھانا، یہ جو صدقہ دینا، کسی کو قربان کرنا، اس کی جہت کہاں سے آتی ہے؟ میں پڑھ رہا تھا C.J.S. تھامسن کو ہسٹری آف بلیک میجک. وہ لکھتا ہے کہ نومولود بچوں کی جو قربانی دینے والے عاملین ہوتے ہیں یا شیطان کی پوجا کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں جو کہ عبرانی عبارات کو پڑھتے ہیں، ان کے ہاں شیطان کو پوجنے والے لوگ نومولود بچے کی قربانی دیتے ہیں اور وہ سب سے افضل قربانی مانی جاتی ہے. وہ شیطان کی پوجا کر رہا ہے اور قرآن ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. دیکھیں یہ جو باپ ہے. ہاں جی، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان میں اتنے پڑھے لکھے، اتنے سوفسٹیکیٹڈ عامل ہیں جن کو عبرانی بھی آتی ہو اور جن کو وہ خاص الفاظ بھی آتے ہوں اور وہ خاص مخطوطے بھی انہوں نے پڑھے ہوئے ہوں جو 4000 قبل مسیح سے چلے آ رہے ہیں؟ لیکن ان کو طریقہ تو آتا ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں صرف سنی ہوئی بات ہے اور اس کو اس طریقے سے ویژولائز کر کے بتایا جاتا ہے کہ آپ ایسے کریں گے تو آپ کی وہ خواہش پوری ہوگی. اچھا یقین کریں، آج آپ اردو بازار چلے جائیں، وہاں پہ آپ کو ایسی ہزاروں کتابیں مل جائیں گی. کیوں نہیں، بہت ساری ملیں گی اور بہت سے اس میں جو ہے وہ طریقے بھی ہوں گے. لیکن ہمارا یقین کیا ہے؟ اندھی تقلید، جو میں نے شروع میں لفظ بولا تھا. اندھی تقلید کی وجہ سے ہم جانتے نہیں ہیں، ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب یہ چشتی، یہ بڑی لمبی بات ہے کہ ہم ریسرچ نہیں کرتے. ہم نے کیا ریسرچ کرنی ہے؟ بیٹوں کو ہم آگ کے اوپر جلا رہے ہیں، اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کوئی؟ یہ اندھی تقلید. یہی جرم جو ہے آپ دنیا کے اندر کہیں اور دیکھ سکتے ہیں، باقی اسلامی ممالک بھی تو ہیں نا، پوری دنیا میں ہوتے ہیں، اس کی ایگزامپلز ہیں. اس پہ ہم ڈسکس کریں. ڈاکٹر صاحب یہ اگر ہم کہا جائے کہ یہ بچے کو جلانے والا آدمی جو تھا یہ جادو کر رہا تھا اور یہ اپنی کسی خواہش کی تکمیل چاہ رہا تھا، ظاہر ہے پھر اپنی کسی خواہش کی تکمیل چاہ رہا تھا، اور یہ بنیادی طور پہ جو سارا عمل ہے یہ شیطان کی کیا کہنا ہے، پرستش ہے. لیکن شیطان کی پرستش کے ساتھ اگر قرآن شامل کر لیا جائے تو وہ جو گلٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. یہ صحیح بات ہے. جی بالکل، انسان نے اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی جسٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے. کچھ تو لوگ مرڈر کر کے بھی جسٹیفائی کرتے ہیں، بڑے سکون سے رہتے ہیں. اب دیکھیں اس میں نا ایک بنیادی نقطہ ہم نے سمجھنا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کی مسکنسیپشن بھی دور ہو جائے گی. اصل میں نا جب بھی یہ کوئی ایسے ہم عاملین کے پاس جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہوتا تو ہے نا، بہرحال ان کے پاس کچھ ان کا ایک عقیدہ ہے کہ جی کچھ نہ کچھ تو ہے. اچھا، اب اس میں یہاں پہ ہی آدھا سچ جھوٹ جو ہے وہ خطرناک ہوتا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے، اس چیز میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک میں جنات کا تصور ہے کہ ہیں. اچھا، اس چیز پہ بھی کوئی شک نہیں کہ انسان اشرف المخلوقات ہے. حضرت سلیمان کے پاس ان کے اوپر دسترس بھی تھی. ٹھیک ہے، اب عامل کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہوتے ہیں حضرت سلیمان کے پاس بھی تھے تو میرے پاس بھی تھے. اب یہاں پہ جھوٹ یہ ہے کہ وہ پیغمبر تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا. بھئی یہ جو عامل ہیں ان کا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ عام انسان ہے. عامل کون ہے؟ نہ کوئی ڈگری ہے، نہ کوئی کام کرنے کے قابل ہے، اس کو اپنے نہانے دھونے کا پتہ نہیں ہے، شیو کرنے کا پتہ نہیں ہے، بیسک ہائیجین کا پتہ نہیں ہے، جو کام کوئی کام کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ ہو گیا عامل. اور حلیہ انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے جھانسے میں آتے ہیں شاید یہ بھوتوں پریتوں کے کوئی رشتہ دار ہی ہیں کیونکہ دکھنے میں لمبے بال ہونے چاہیے، داڑھی کھلی ہونی چاہیے لگتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے یہ غلطی محسوس ہوتی ہے. اس کے بعد پھر لوگ ان کے ایک اور جھانسے میں اس لیے آ جاتے ہیں، اپنے وہم، ڈر، خوف، اور کچھ بڑے بڑے لوگ اپنے احساس جرم کو چھپانے کے لیے، اپنی ضمیر کی آواز کو دبانے کے لیے ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہیں. نارمل سی چیز ہے. اگر پہلی بات تو یہ ہے، یہ لوگ بالکل سمجھ لیں عامل کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کچھ نہیں ہے. یہ کوئی دنیا میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کے اوپر کچھ کرے اور چینج ہو جائے. دیکھیں نا محبوبہ کے قدموں میں بھئی کوئی بھی چلا کاٹ لے، اس سے میری سوچ پہ کیا ایفیکٹ ہوگا. اچھا، اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے،
لوگ اپنے وہموں اور ڈروں سے نکلیں. ہم انسان اشرف المخلوقات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو انسانوں نے گمراہ کر دیا ہے, روٹی سستی کر دی ہے, جو جان ہے وہ مہنگی ہونی چاہیے, لیکن یہاں پہ روٹی مہنگی ہے, جان سستی. وجہ سے انسان, آخر میں ایک کنکلوڈ کرتا چلوں, اس وجہ سے انسانوں نے اپنے آپ کی بے تکری کر لی ہے. میں سارے انسانوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ جادو وادو سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بھوتوں چڑیلوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کو ڈر لگے ان جادو, کالا جادو, پیلا جادو اور بھوتوں چڑیلوں کی ایسی تیسی یہ انسانوں کو کچھ کہے. میں بڑی معافی کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اس کی ہائیجین کا لیول یہ تھا کہ اس کے پاس بیٹھنا جو تھا وہ مشکل ہو جاتا تھا, اور چاہ وہ یہ رہی تھی کہ خاوند کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو, اور مجھے کوئی ایسا چلہ اور وظیفہ دیا جائے کہ باقی 3 جو ہیں ان کی طرف میرے خاوند کی توجہ نہ ہو. میں کسی صورت اس کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم اپنا وزن کم کرو یا اپنی ہائیجین کا خیال رکھو, کیونکہ اس نے میری بزرگی کو پھر ختم کر دینا تھا. تو اب یہاں ظاہر ہے میری بھی ایک بڑی منافقت تھی کہ میں اس کے منہ پہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا یہ بات, لیکن میں اس کو انڈائریکٹلی یہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو اگر یہ جنات کا اثر ہوتا تو خوبصورت عورتیں آسٹریلیا کی بیچوں کے اندر ہیں. بالکل ہے. یہ جو سارا آپ وہم اور گمان کر رہے ہیں اس سے باہر نکلیں. لیکن مجھے اب یہ حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جہاں آدمیوں نے یہ انسٹیٹیوشن قائم کیا ہے موکلین کو حاصل کرنا, یہاں پہ خواتین بھی شانہ بشانہ شامل ہیں. اور آج آپ دیکھیں کیولری کے اندر, کینٹ کے اندر, علامہ اقبال ٹاؤن کے اندر, ہر جگہ آپ کو خواتین بھی ملیں گی جو کہ عامل ہیں اور وہ وہاں پہ وہ کام کر رہی ہیں. اب یہ اتنا زیادہ سپریڈ کر گیا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ اگر خاوند اپنے بچے کو, چاہے اس کی بغل میں قرآن حکیم ہے, وہ جلا رہا ہے تو ماں کو چیل کی طرح اس کے اوپر پڑ جانا چاہیے؟ بالکل پڑ جانا چاہیے. میں سب سمجھتی ہوں یہ ماں کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ دیکھیں ماں تو دیکھیں نا, جس طرح والدین کے حقوق اس طرح اولاد کے بھی حقوق ہیں. یہ تو حق ہے بچے کا کہ مطلب کہ اس کے باپ ماں اس کی جو کیئر کریں. لیکن اب بیوی, اب دیکھیں نا بیوی نے آئی تھنک جب اچھا کام کیا, جو پکڑ کے اس نے رپورٹ کر دی. لیکن اب آپ نے بڑی اچھی پہلے شروع میں بات کی کہ مطلب خواتین شانہ بشانہ ہیں ان چیزوں میں. اب آپ نے جو مڈل ایسٹ کی آپ نے اگزامپل دی, دیکھیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ وہ علامہ اقبال کا بھی شعر ہے نا کہ مطلب آپ اپنی حالت, اس قوم کی حالت خود نہیں بدلے جب تک خود اپنی حالت آپ مطلب جب تک آپ خود اپنے آپ میں چینج نہیں لے کے آئیں گے تو باہر کون چینج لے کے آئے گا؟ یہ جو خاندان رہ رہا ہے نا, میاں بیوی جو رہ رہے ہیں, یہ کوئی 16 کنال کے فارم ہاؤس پہ نہیں رہ رہے. یہ جہاں پہ وہ چولہا جلا رہا ہے نا اس کے ساتھ 2 ہی کمرے ہوں گے اور ایک ہی صحن ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ جل رہا ہے. اب ماں نے انتظار بھی کیا کہ وہ جل گیا ہوا, اس کے بعد بھی 1 ہفتہ لیا FIR کرانے کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری چیزوں کا جو ایک روٹ ہے نا وہ انہیپی میرج انہیپی میرجز, بالکل ایسا ہی ہے. لیکن میں ہمیشہ یہ سمجھتی ہوں, دیکھیں نا انہیپی میرجز ہیں, جو آپ نے جو بھی کافی ساری ایگزامپلز دی ہیں, بات ہے کہ انسان کو پہلے سب سے پہلے یہ اویئرنیس ہونی چاہیے ایتھکس کے اوپر کہ کیا صحیح کیا غلط ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا ہم رائٹ اینڈ رانگ میں تمیز نہیں رکھتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے رائٹ اینڈ رانگ کا پتا ہے کہ مجھے کٹ نہیں پڑنی چاہیے, بیٹا جل رہا ہے اس کا نہیں پتا. دیکھیں نا اولاد دیکھیں وہی اگین پھر وہی بات ہوگی نا, آپ شادی کر لیتے ہیں, یو آر اسٹل ان انہیپی میرج, آپ بچے پیدا کر لیتے ہیں, بچے سنبھالنے آپ کو آتے نہیں ہیں, بچوں کو آپ جلا رہے ہیں, بچوں کو آپ پیدا کر کے سڑکوں پہ چھوڑ دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ مالک ہے, اللہ کرے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل بھی تو دی ہے نا. آپ نے اگر ایک بچہ دنیا میں لے کے آئے تو اس کو کوالٹی آف لائف پرووائڈ کرنا, یہ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے.